السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب جو آتے جائیں وہ سلام نہ کریں، بس جوائن ہوتے السلام جائیں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ جی، جو آتے جائیں وہ شامل جوائن ہوتے جائیں، سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس موقع پر سلام سنت بھی نہیں ہے۔ چلیے، آپ لوگ کچھ سنائیں گے؟ آپ کے آج دوسری کلاس ہے، کوئی بھی جواب دے کہ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ ویل ڈن، ماشاء اللہ۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا حفظ سورہ کسے کہتے ہیں؟ حفظ سورہ کی ڈیفینیشن نہیں والی؟ جب ہم قرآن قرآن کریم، پڑھتے ہیں جو بھی جی، قرآن کریم کی کسی سورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ اچھا، دعا اور سنت کسے کہتے ہیں؟ دعا اور سنت کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کٹ جائے۔ عمل کرنے کی سنت کہتے ہیں۔ کہ آپ ایک کام کریں، اپنا مسئلہ واٹس ایپ پر جی، دعا کہتے ہیں، اللہ تعالی سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اچھا، پہلا کلمہ کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے دو نام بتائے تھے، دونوں نام سے کوئی ایک نام بتائیے۔ پہلا کلمہ کا نام ہے طیب، اور طیب معنی ہوتا ہے دیکھیے، آپ نے کہا احمد رضا صاحب، آپ نے کہا پہلا کلمہ طیب۔ طیب لفظ نہیں ہے، صحیح لفظ ہے کلمہ طیب۔ طیب، ہاں، طیب، یا پہ چھوٹی کی ماترا طیب، طیب، تو اوکے، طیب مانے پاک۔ دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ پاک۔ نہیں، دوسرا نام کلمہ توحید ہے۔ تو ہاں، اس کا میننگ ہوتا ہے پاک۔ جی جی، طیب مانے پاک ہوتے ہیں۔ چلے، تو کلمہ کوئی سنائے کوئی بھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت شاندار، کوئی اور سنائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں عامر بھائی، رسول اللہ ہے، کیا ہے؟ رسول اللہ۔ ہاں، رسول اللہ نہیں، اللہ۔ رسول اللہ۔ اوکے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے کتنے فائدے؟ میں نے حدیث بتائی تھی کہ شیطان کس گھر میں اپنا ڈیرا نہیں جماتا ہے؟ جس گھر پہ انٹر کرنے کے پہلے سلام کیا جائے۔ ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے احمد رضا صاحب۔ اچھا، یہ بتائیے، اور بسم اللہ کھانے سے پہلے کھانے کی دعا یعنی بسم اللہ پڑھ لینے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے ہمیں؟ کھانے کی برکت ہوتی ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے، اب کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سورت قرآن کریم کی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، جو کہ ہم ہر نماز میں کی رکعت میں پڑھتے ہیں، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں الحمد شریف پڑھنا واجب ہے، اور سنت اور نفل کی ہر رکعت میں الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔
تو الحمد وہ صورت ہے جس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اس صورت کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں. اس کے 7 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 7. سورہ فاتحہ، اور دوسرا نام الحمد شریف، تیسرا نام سورہ شفا، چوتھا نام خلاصۃ القرآن، کیونکہ الحمد کی اس صورت کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے. قرآن کریم میں جتنے بھی احکام، مسائل، عقائد، اخلاق، معاملات، جو کچھ بیان کیا ہے اس کا سب کا نچوڑ جو ہے الحمد شریف کی صورت میں ہے. اس لیے اس کو خلاصۃ القرآن کہتے ہیں. خلاصہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نچوڑ اور نتیجہ اور رزلٹ کو کہتے ہیں. تو خلاصۃ القرآن بھی ہے. اسی طریقے سے اس کا 5واں نام ہے فاتحۃ الکتاب، کیونکہ قرآن کریم کی اسٹارٹنگ اسی صورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے. چھٹا نام ہے یا ام الکتاب. ام کے معنی اصل میں مدر کے آتے ہیں عربک میں، لیکن کوئی جڑ ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ام القرآن. چونکہ قرآن کی یہ جڑ ہے، نچوڑ ہے، اس لیے ام القرآن بھی. 7واں نام اس کا سبع مثانی، یعنی 7 آیتوں والی سورت. اس میں 7 آیتیں جو آپ دیکھتے ہوں گے قرآن شریف میں، جو گول گول سرکل جو ہوتا ہے نا، گول دائرے کی شکل میں جو نشان ہوتا ہے اسے آیت کہتے ہیں. آیت کے معنی نشانی، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے وہاں پر اسٹاپ کر لیا جائے، اس چیز کا یہ نشانی ہوتی ہے، یہ مارک ہوتا ہے اور علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کو اسٹاپ کرنا ہے. یہ آپ کا اسٹیشن ہے. آپ پڑھتے آئیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر آپ اسٹاپ کر لیں، سانس کو توڑ دیں. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کو پڑھنے میں عام طور پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے بہت سے بھائی ایک ہی لام پڑھتے ہیں، ولا الضالین پڑھ دیتے ہیں. لام کو ڈبل پڑھنا ہے. ایک لام کی وائس ضاد کے ساتھ نکلے گی، ولا الضال، پھر اس کے بعد لین الگ سے، ولا الضالین. اس سورت کو جب نماز میں پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کو نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. ایک سانس میں پڑھنا بہتر نہیں ہے. ہر ایک آیت پہ سانس کو توڑا جائے اور روکا جائے، پھر دوسری آیت کو شروع کیا جائے. اس سورت کے ختم پر اور اینڈ میں آمین کہا جائے. نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی جب بھی اس سورت کو پڑھے تو آمین کہیں. آمین دراصل سورہ فاتحہ الحمد شریف میں مانگی جانے والی دعاؤں میں حصہ لینے کے لیے، شامل ہونے کے لیے، دعا میں جوائن ہونے کے لیے آمین کہنے کا حکم دیا گیا. دعا کری تھی ہم نے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 4 لوگ ہیں. نبی ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے شہید ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین اور نیک لوگ ہیں.
پھر آگے دعا کری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اس سے مراد یہودی، کرسچن، عیسائی ہیں، کیونکہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے، ان کو آسمانی کتاب دی گئی، انہوں نے آسمانی کتاب کو یعنی توریت، زبور، انجیل کو فالو نہیں کیا، اس کو نہیں مانا، بلکہ یہودی تو عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، مانتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جسے عیشو مشہور بھی کہتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس لیے امت محمدیہ، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں کو یہ دعا سکھلائی کہ وہ یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ دکھا، دنیا کا راستہ، کیونکہ انسان کا مزاج ہے وہ ہر چیز میں الجھا ہوا نہیں چاہتا، وہ سیدھا چاہتا، گھر سے نکلوں فوراً میں جو ہے اپنے کام پہ پہنچ جاؤں، فوراً مجھے جاب مل جائے، فوراً مجھے میرا کام ہو جائے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اہدنا الصراط المستقیم، تم یہ دعا مانگو کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، دنیا کا بھی سیدھا راستہ، آخرت کا بھی سیدھا راستہ۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ دعا تھی، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین کہا گیا۔ آمین دراصل یہ شارٹ فارم ہے اللہم قبل هذه الدعاء، هذا الدعاء، یعنی اے اللہ اس دعا کو میرے حق میں بھی قبول فرما لے، اے اللہ اس دعا کو میرے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اس کا شارٹ فارم یہ ہے آمین کہہ دیا جائے۔ آمین کا مطلب یہ کہ اب میں بھی اس دعا کو مانگنے والوں میں شمار ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ کے ختم پر چاہے نماز میں چاہے نماز سے باہر آمین کہنا چاہیے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا بتایا، یعنی ہر مرض میں اور ہر بیماری میں یہ شفا دے گی۔ اگر اس کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بیمار کو صحت عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے بدن میں کہیں بھی درد ہو رہا ہے، پیٹ میں، سر میں، پیروں میں، اور وہ بندہ یقین کے ساتھ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لے، الحمد شریف پڑھ لے اور اس پہ اس طریقے سے دم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے درد میں آرام عطا فرما دے گا۔ تو یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ دوسرا، اس سورت میں 7 آیتیں ہیں اور یہ سورت جو ہے مکی ہے۔ مکی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 حصوں میں گزری۔ آپ کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ جو ہے مکہ میں گزرا، آپ کی زندگی کا مختصر حصہ مدینے میں گزرا۔ چنانچہ آپ کی ایک زندگی مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ قرآن کریم جو نازل ہونا شروع ہوا وہ نبوت کے بعد، جبکہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 40 ایئرس ہو گئی، تو سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ غار حرا میں، مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر ایک گفا سی ہے، اور پہاڑوں میں ایک چٹان نما جگہ ہے جس کو غار کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں گفا بھی کہہ دیتے ہیں۔
یا ہندی میں گفا کہتے ہیں. تو اس میں غار حرا میں آپ موجود تھے کہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا. اقرا، پڑھنے کا حکم دیا. پتہ یہ چلا اس امت کو کی کامیابی پڑھنے میں، چاہے وہ دنیا پڑھے چاہے دین پڑھے. جو قوم پڑھائی کے اور ایجوکیشن سے پیچھے ہو جائے گی وہ ناکام اور ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں، نہ دین پڑھتے ہیں، نہ دنیا کی تعلیم میں ہماری آگے پڑھنے کی کوئی جد و جہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. عجیب مزاج تو یہ بن چکا ہے کہ ہم ہائی اسکول کو ہائی سمجھتے. بس ہائی اسکول کر لیا، اب چلو کھیتی باڑی کرو. ہائی اسکول کر لیا، چلو ابا کا ہاتھ بٹاؤ. ہائی اسکول کر لیا، چلو بہت پڑھ لیے. حالانکہ دنیاوی تعلیم میں ہائی اسکول تو ایک پہلا اسٹیپ ہے. آگے اور اصل تو پڑھائی اب ہونی تھی. ہمیں پڑھنا چاہیے. اور ہماری قوم کے لوگوں کو آپ یہ سندیش دیجئے، یہ میسیج دیجئے کہ آدھی روٹی کھائیں لیکن پڑھیں ضرور، پڑھائیں ضرور. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم جو نازل ہوا وہ مکہ میں ہوا، اور پورا عرصہ قرآن کریم نازل جو ہوا ہے وہ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں. تقریباً بعض کتابوں میں 23 سال لکھا ہے، لیکن جو تحقیق کی بات ہے وہ یہ کہ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں یہ مکمل قرآن کریم نازل ہوا. لیکن یہ قرآن کریم ایک ساتھ کتاب کی شکل میں نہیں دے دیا گیا، ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیت، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورتیں، جیسی ضرورت ہوئی ویسی قرآن کریم نازل ہوتا رہا. تو قرآن کریم کا وہ حصہ جو مکہ میں رہتے ہوئے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسے مکی کہتے. اور 53 سال تک آپ مکہ میں رہے. 53 کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب وطن کو چھوڑو اور مدینے میں جا کر رہائش اختیار کر لو، جسے عربک میں ہجرت کہتے. ہجرت کے معنی جد و جہد کے آتے ہیں، چھوڑنے کے آتے ہیں، تیاگنے کے لیے آتے ہیں. ہر انسان دنیا میں اور ہر انسان کے مذہب میں تیاگنا ہے. چنانچہ ہم اپنے مقصد کو، منزل کو، ایم کو پانے کے لیے بہت چیزوں کو تیاگتے ہیں. آرام کو، نیند کو، اچھے کھانے کو، اچھی فیسلٹیز کو ہم تیاگتے ہیں. لہذا دین کے لیے جس چیز کو تیاگا جائے، چاہے خواہشات کو تیاگا جائے، چاہے مال کو چھوڑا جائے، چاہے اولاد کو چھوڑا جائے، چاہے گھر والوں کو چھوڑا جائے، چاہے وطن اور ملک کو چھوڑا جائے، یہ جو ہے ہجرت کہلاتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور تقریباً 10 سال تک آپ مدینے رہے. 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ کو الوداع کہہ دیا اللہ کے حکم سے، مدینے میں آ کر رہنے لگے. تو یہ مکی اور مدنی 2 زندگی. اور اس حصے میں 13 سال تک، 40 سال کے بعد سے 53 سال تک، 13 سال تک جو قرآن کریم مکہ میں نازل ہوتا رہا، جو صورتیں، جو آیتیں مکہ میں نازل ہوتی رہیں، ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو مکی کہتے. اور ہجرت کے بعد مدینے کے اندر جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم 22 سال 5 مہینے 14 دن میں یہ نازل ہوا ہے، اور مکمل نہیں نازل ہوا، بلکہ ایک ساتھ اکٹھا، ایک ساتھ نہیں، بلکہ جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسا ویسا قرآن کریم نازل ہوا، تقریباً 22 سال 5 مہینے 14 دن میں. اس قرآن کریم میں 114 صورتیں اور 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، 30 پارٹس ہیں. اس میں 7 منزلیں ہیں، اس میں 114 بسم اللہ ہیں، اس میں 6666 آیتیں ہیں. تو میں بس اتنا آپ نے سمجھ لیا. تو اب یہ سمجھیے گا کہ سورہ فاتحہ جسے الحمد شریف کے نام سے ہم جانتے ہیں،
وہ نازل کا ہوئی مکہ میں، اس لیے مکی سورت کہلاتی۔ سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے۔ اس میں کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ یہ سمجھ لیا تو یہ سورہ فاتحہ اصل ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں یہ فاتحہ کو نہیں مانتے، تو یہ بتائیے جو 5 وقتہ نماز پڑھے اور 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، وہ فاتحہ کو ماننے والا پریکٹیکلی۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ، اس کو آپ کو میں نے بتایا 7 نام ہیں، اس میں 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے، اس کے 7 نام میں نے آپ کو بتا دی، اس کی فضیلت بتا دی۔ بس آج اتنا ہی قرآن کریم میں سے ہم یاد کریں گے، اس کا ترجمہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں ہم دعا و سنت میں۔ چنانچہ ہم نے دعا و سنت میں یہ پڑھا تھا کہ کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا شیطان ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گا اور ہماری برکتیں کھانے کی ہمارے تک محدود رہیں گی۔ اب دوسری سنت ہے، آج لیتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اگر بائی چانس ہم دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، جلدی میں، غفلت میں، دھیان نہیں رہتا ہے، دعا نہیں پڑھ پاتے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس وقت پڑھ لینے سے کیا پڑھنا ہے، اور اگر پڑھا جائے تو وہ فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں ہمیں سنت کو سمجھنا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت امیہ بن مخشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی، یعنی کھانا کھانے کے وقت کی جو دعا تھی وہ اس نے نہیں پڑھی تھی۔ جب وہ آخری لقمہ کھانے کا کھا رہا تھا، اس کو دھیان آیا اور اس نے فوراً پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا۔ اس کے معنی یہ ہیں شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا شروع سے لے کر اب تک، جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سب اگل دیا، سب وامٹ کر دیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کھانا شروع کرتے وقت کی دعا ہم بھول گئے تو درمیان میں چاہے بالکل لاسٹ ہی کیوں نہ ہو ہمیں یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کا ترجمہ یاد کر رہنا آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع میں اور آخر میں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ اس دعا کے پڑھ لینے کی وجہ سے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں، اس کو پڑھ لینے کی وجہ سے وہ برکت جو شیطان کے ہمارے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ہم سے جا چکی تھی، ہم سے دور ہو چکی تھی، وہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں پھر وہ برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا کا یہ فرمانا کہ شیطان اس کے ساتھ مسلسل کھاتا رہا، جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس کو اگل دیا، وامٹ کر دیا، کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے شامل ہونے کی وجہ سے جو برکت چلی گئی تھی اللہ تعالیٰ وہ برکت پھر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو دعا و سنت میں یہ دعا یاد رکھنی ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے، آئیے سنت دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ دعا ہے، اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، بعض
لوگ یہ پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، اطعمنا نہیں، اطعمنا، وسقانا کو خا نکالتے وسخانا کہہ دیتے، نہیں بڑا قاف نکالنا، وسقانا، وجعلنا، اس میں وجعلنا من المسلمین پڑھ دیتے، وجعلنا نہیں، وجعلنا، وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا، یعنی جو ہم نعمتیں کھائی ہے، جو کھانا اور جو پانی اور لذیذ مشروبات اور لذیذ اور عمدہ اور سوادشٹ کھانے جو ہم نے کھائے، یہ ہماری طاقت نہیں بلکہ یہ ہمارے اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے جو لذیذ لذیذ کھانے ان کے پاس مہیا ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کھا پاتے، کیوں؟ ان کو بیماریاں ایسی لگی ہوئی ہیں۔ لہذا ایک دعا و سنت میں ایک تو یہ دعا پڑھنی ہے اور کھانا کھانے کی، اور اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ اب آ جاتے ہیں ہم عقائد میں۔ عقائد میں نے بتایا تھا کلمہ طیبہ ہو گیا، اب آتے ہیں کلمہ شہادت۔ شہادت کے معنی گواہی دینا، کسی چیز کی گواہی دینا، کسی چیز کے بارے میں یہ پروف کرنا اور یہ بتانا، اس کا یقین کرنا اور اس یقین کو زبان سے اس کا اظہار کرنا، اس کو شہادت کہتے۔ دوسرا کلمہ شہادت ہے۔ شہادت کے معنی گواہی دینا۔ گواہی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ دوسرے کلمے میں چونکہ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، اس لیے اس دوسرے کلمے کا نام کلمہ شہادت ہے۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کلمے کا ایک پارٹ ہے۔ دوسرا پارٹ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ دوسرے کلمے کا دوسرا پارٹ ہے۔ آپ کو تلفظ پہ بہت توجہ دینی ہے، کیونکہ مجھے یہ امید ہے کہ آپ بھائیوں کو دوسرا کلمہ یاد ہوگا، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ تو دوسرا کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ ورسولہ پڑھ دیتے لوگ بات، نہیں، عبدہ ورسولہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ترجمہ کس کا ہوا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پورا ترجمہ ہوا۔ البتہ یہاں پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، کیا درود پڑھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ پیارے آقا کا نام جب ہم سنیں تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، لیکن 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہمیں پیارے آقا کا نام اگر ہم سنیں تب بھی ہمیں کیا ہے؟ درود نہیں پڑھنا ہے۔ پہلی جگہ کلمہ ہے، دوسری جگہ التحیات میں جب اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتے ہیں تب نہیں پڑھنا ہے درود۔ تیسری جگہ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے، تکبیر جو ہو رہی ہوتی ہے، اس موقع پر بھی ہمیں مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہوتا ہے وہی کلمات دہرانا چاہیے۔ درود تو پوری اذان مکمل ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ناموں کو ذکر کیا ہے، ان ناموں کی تلاوت کرتے ہوئے بھی درود نہیں پڑھنا ہے۔
تو یہ آپ کو دوسرا کلمہ یاد کرنا ہے عقائد اور مسائل میں سے۔ اب آتے ہیں ہم نے بتایا تھا مسائل کسے کہتے ہیں؟ دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ اور صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے، ان کو مسائل کہتے ہیں۔ تو نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ ہاں، تو نماز کے لیے، مسائل کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ وضو کے فرائض، وضو کے فرض جمع ہے فرائض کی، یعنی ایک سنگولر کو فرض کہتے ہیں، یعنی جو کمپلسری ہو اسے فرض کہتے ہیں، اور بہت ساری کمپلسری اور ضروری چیزوں میں فرائض کہتے ہیں۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں۔ وضو کے فرض ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے کرنے سے، جن کے نہ کرنے سے یا جن میں کمی آج رہ جانے سے وضو نہ ہو، جیسا پہلے بے وضو تھا ویسا ہی بے وضو رہے، اسے وضو کے فرض کہتے ہیں، اور وہ کتنے؟ 4 ہیں۔ تو پتہ چلا وضو کے فرض کی، وضو کے فرض ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے نہ کرنے سے یا جن میں کمی کرنے سے وضو نہ ہوتا ہو، بلکہ جیسے پہلے بے وضو تھا اب بھی بے وضو رہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض دونوں کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیاں اس میں شامل ہے، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض یہ 1/4 سر کا مسح کرنا، یہ پورا سر ہے، اس سر کا 1/4 کیا جائے تو یہ 1/4 سر، یعنی تقریباً 1/4 سر پر گیلا ہاتھ پھیرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ 1/4 سر کا مسح کرنا جو کہ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح سنت ہے، وہ آگے آئے گا، لیکن فرض بتا رہے ہیں۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا کہتے ہیں پاؤں کے اندر جو ابری ہوئی بون ہے، ہڈی ہے، اسے ٹخنا کہتے ہیں، اور ٹخنا جو ہے پیر کے دھونے میں شامل ہے، اس لیے فرمایا گیا چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ مسائل کے اعتبار سے آپ کے سامنے آیا کہ وضو کے فرض کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ وضو کے فرض کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی کہ وضو کا فرض ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے کرنے سے، جن کے نہ کرنے سے یا ان میں کمی رہ جانے سے کیا ہے؟ وضو نہ ہوتا ہو، جیسے پہلے بے وضو تھا ویسے ہی بے وضو رہے گا۔ اب آئیے گا، میں نے آپ کو سیرت کے اعتبار سے بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں۔ سیرت، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں۔ اور سیرت کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حقیقت یہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مکمل رہنما ہے، گائیڈ کرنے والی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا دین کن کن مرحلوں سے، کن کن مشکلات سے گزرا، ہمارے نبی نے اس کی حفاظت اور بقا اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ اس سے کیا ہے؟ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی سیرت کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے نبی سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی، اب سے کوئی 1400 سال پہلے۔ دیکھیے 1443 یہ ہجری چل رہی ہے، ایک ہوتی ہے عیسوی سال۔ آج سال شروع ہوا 1 جنوری ہے اور 2022 عیسوی سال ہے، یہ انگریزی سال بھی کہتے ہیں۔ ایک اسلامی سال ہے جو محرم سے شروع ہوتی، اور اب جو چل رہی ہے وہ 1443 چل رہی ہے، اور یہ
سال جو چلی ہے، اس کی سال کی استھاپنا جو ہوئی ہے وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جانے یعنی ہجرت سے ہوئی ہے، اس لیے اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ 1443 سال پہلے ہمارے نبی کو گویا کہ دنیا سے گئے ہوئے 1433 سال ہو گئے، 1433 یعنی 33 دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ تو اب سے کئی 1400 سال پہلے، بلکہ میں کہتا ہوں 1500 سال پہلے، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں تھے، تو بہرحال کم سے کم 1500 سال پہلے کی بات ہے، دنیا کا بہت برا حال تھا، ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی، بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہیں تھا، رسول سب جا چکے تھے، دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے باغی بن گئے تھے، رسولوں کی تعلیم بھلا بیٹھے تھے، اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے تھے، یا خاندان اور برادری کی رسم و رواج پر چلتے، اللہ کی جو کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، ان کو بگاڑ دیا تھا، ان میں اپنی اپنی باتیں ملا کر رکھ دی تھیں، لوگ پتھر کے بت بنا کر پوجتے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، منت مانتے، چڑھاوے چڑھاتے، پیڑ، پہاڑ، ندی، نالے، جاندار، بے جان سب ان کے معبود تھے، غرض جتنے لوگ تھے اتنے ہی راستے ہو گئے تھے۔ اللہ کے دین کے چھوڑنے کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان بے عقلی والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب ہم آگے اور حالات بتائیں گے، آج کی کلاس یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کوئی سوال پوچھنا ہے کسی کو؟ عامر صاحب، احمد رضا میرے صاحب۔ سوال ہے جی سر، میرا سوال ہی یہ ہے کہ اگر کھاتے وقت اگر میں بھول جاؤں بسم اللہ کہنے کے لیے، تو آپ نے کہا وہ نہ میں پڑھ سکوں، ایسے نہیں کہ وہ صرف بسم اللہ پڑھ لوں جب جیسے مجھے یاد آیا میں صرف بسم اللہ پڑھ لینے پر بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور بندہ صرف بسم اللہ پڑھ لے، یا کھانا کھانے کے اسٹارٹنگ کی دعا ہی پڑھ لے، تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن عامر صاحب، ہم کلاس جوائن کرے ہوئے ہیں، دینی تربیتی کورس کو، سلیبس کو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعا کو بھی یاد کریں۔ جی بالکل۔ جی، کوئی اور؟ جی مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں، اور ایک میں نے بھی اور ایک سنا ہے کہ جب ہم لوگ کان میں پانی ڈالتے ہیں، اس کے جو ناک کی نرم والی ہڈی ہوتی ہے اس تک بھی پانی جانا چاہیے، ٹوٹل 5 ہوتے ہیں۔ یہ غسل میں ہیں احمد بھائی، غسل میں غسل میں ہوتی ہے۔ آپ کو فرض آئیں آپ کے سامنے، انشاءاللہ سنتیں کل آئندہ نیکسٹ کلاس میں آئیں گی، اس میں بتاؤں گا، اس بات کو کلیئر بھی کروں گا